السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے فرسٹ ایئر کی پہلی نظم اردو کی، جو ہے حمد، اور ان کے رائٹر ہیں امیر مینائی۔ امیر مینائی جو ہیں وہ تعلق رکھتے تھے لکھنؤ سے۔ لکھنؤ ایک ایسا ایریا جانا جاتا ہے جو شاعری کے حوالے سے بڑا ہی اعلیٰ معیار کا حامل ہے، کیونکہ اس لکھنؤ کی سرزمین سے بہت سے شاعر حضرات تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں پہ خاص قسم کی شاعری تکرار کے لحاظ سے پائی جاتی تھی، تو اس لیے وہاں کے لوگوں کا رجحان شاعری کی طرف زیادہ تھا۔ امیر مینائی ایک ایسے رائٹر ہیں جن کی شاعری میں ہمیں مذہبی رنگ بہت حد تک ملتا ہے۔ ان کی شہرت کی وجہ جو ہے تصوف ہے، اور زیادہ تر ان کی شاعری میں اور بھی بہت سی چیزیں ملتی ہیں، لیکن تصوف کا اپنا ایک معیار ہے۔ ان کی نظم میں روانی ملتی ہے، سلاست ملتی ہے، کہیں بھی کوئی بھی بات بے جوڑ محسوس نہیں ہوتی۔ ہر شعر کسی نہ کسی طریقے سے دوسری اشعار سے ملتا جلتا اور نغمگی رکھتا ہے، یعنی ان میں نغمیت ہوتی ہے۔ آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے کے ساتھ جو چیز کے کثرت کے ساتھ ذکر سے آپ کو جو سکون میسر آ رہا ہوتا ہے، ایک روانی مل رہی ہوتی ہے، وہ ان کی شاعری میں بکثرت موجود ہے۔ چلیں اب آتے ہیں اس نظم کی جانب۔ تو حمد، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، ایسی نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اس کی شان بیان کی جاتی ہے، اس کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اس کے وحدت الوجود ہونے کے حوالے سے بیانات دیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اس کی ہم لوگ توحید کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگ آتے ہیں پہلے شعر کی جانب، جو ہے دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے، کہ میرے مالک مولا جہاں پہ تک تیری رسائی ہے، کون جانتا ہے کہ تو کہاں پہ ہے، لیکن جہاں تک تیری ذات ہے وہاں تک کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ یعنی دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، یعنی جہاں تک تیری ذات کی رسائی ہے اور جہاں پر تو موجود ہے وہاں پر کوئی اور نہیں، کیونکہ تو اکیلا ہے اور اکیلا ہی اس نظام کو چلانے والا ہے، کوئی تیرے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور اسی دوسرے مصرے میں وہ کہہ رہے ہیں کون جانے تجھے کہاں تو ہے، اور کون، یعنی یہ بات جاننے کے باوجود انسان کہ جہاں تک تیری ذات ہے اور جہاں پہ تو موجود ہے وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، کوئی انسان اس بات کا احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی اس کے بعد وہ دوسرے مصرے میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اتنا کچھ جاننے کے باوجود ہم یہ تو جانتے ہیں کہ وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن پھر بھی ہم یہ نہیں جانتے کہ کہاں تو ہے۔ یعنی انسانی عقل صرف انہی چیزوں کا احاطہ کر سکتی ہے جو ہمارے آس پاس ہیں، اور لیکن اے اللہ، جس مقام پر تو فائز ہے وہاں کوئی دوسرا فائز نہیں ہے، اور ہم یہ نہیں جان سکتے کہ کہاں تو ہے۔ اور دوسرے اگلے شعر میں وہ کہہ رہے ہیں لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، سو نشانوں پہ بے نشاں تو ہے، یعنی ہر جگہ ہم لوگ نظر دوڑائیں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز اس ذات کے ہونے کی گواہی دے رہی ہوتی ہے۔ رات کا ڈھلنا، صبح سورج کا طلوع ہونا، اور ایک خاص نظام کا چلنا، اور اوقات مقررہ پہ ہر کام کا ہونا، انسان کا بیج بو کر سائڈ پر ہو جانا، اور اس بیج سے تنے کا نکلنا، اور اس تنے کا ایک مکمل درخت کی شکل اختیار کرنا، اور اس پر پھل کا آنا، یعنی ہر چیز اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ کوئی تو ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے۔ یہ تو بات یہ ہمارے ارد گرد ہر چیز یہ بات بیان کر رہی ہے کہ لاکھ پردوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ہونے کے باوجود وہ بے پردہ ہے، یعنی ہر چیز اس کے ہونے کی گواہی دے رہی ہے۔ سو نشانوں پہ بے نشاں تو ہے، یعنی ہر چیز، ہر نظر آنے والے نشانات، کائنات کا یہ نظام یہ بتا رہا ہے کہ کہیں تو ہے، کوئی تو ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو اس نظام کو ایک مکمل انتظام کے تحت چلا رہا ہے، اور وہ مالک تو ہی ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے اور اس کو چلانے والا ہے۔ انسان کوئی اس بات کا احاطہ نہیں کر سکتا، اور انسان اس قابل نہیں ہے۔ انسان کو زندگی دینے والا بھی تو ہی ہے، اور اس کے لیے موت کا وقت مقرر کر دینے والا بھی تو ہے، اس کے مقدر لکھنے والا بھی تو ہے،
اور اس کے باوجود یعنی تو لاکھ پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں تیسرے شعر کی جانب۔ تو ہے خلوت میں تو ہے جلوت میں، کہیں پنہا کہیں عیاں تو ہے۔ یعنی اے میرے مالک و مولا، اگر ہم باغور دیکھیں تو تنہائی میں اگر آئیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی تو ہے جو ہمیں ایک مکمل نظام دینے والا ہے، کوئی تو ہے جو ہمیں مکمل بنانے والا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہے جلوت میں، یعنی ہم لوگوں کا ہجوم اور چیزوں کا ہجوم اور اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ایک نظام نظر آتا ہے، جہاں پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہے جو اس سے نظام کو چلانے والا ہے۔ اس کے بعد وہ اسی کے دوسرے مصرے میں کہتے ہیں کہیں پنہا کہیں ہے یا تو ہے، یعنی اے اللہ تو موجود ہے کہیں چھپا ہوا اور کہیں ظاہر۔ اگلے شعر کی جانب آتے ہیں۔ نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے مہماں تو ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ تو ہی ہے میرے مالک۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ یا اللہ پاک، کائنات میں تیرے سوا کچھ نہیں، تو میزباں ہے اور تو ہی مہمان ہے، یعنی تو ہی اس کائنات کو بنانے والا ہے اور تو ہی انسانوں کو رزق دینے والا ہے، تو ہی ہے جو اس نظام کو چلانے والا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں اگلے شعر کی جانب۔ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ کہہ رہا ہے کہ رنگ تیرا، یعنی یہ سارے رنگ جو گلشن میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں، باغ میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں، پھولوں کی صورت میں، درختوں کے اوپر پھلوں کی صورت میں، درختوں کے پتوں کی صورت میں اور ہری بڑی گھاس کی صورت میں، یہ تیرے ہی تو بنائے ہوئے ہیں، تیرے ہی کرم سے یہ ساری رونقیں اور تیرے ہی کرم سے یہ سارا نظام ہے۔ اگر ہم باغور دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے، ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ میرے گلشن ہی تو ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں اگلے شعر کی جانب۔ محرم راز تو بہت ہے امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ شاعر اس میں اپنی ذات سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ اے امیر، محرم راز یعنی راز رکھنے والے میرے پاس تو بہت ہیں، لیکن جو رازداں جس کو کہا جا سکتا ہے، جو اصل معنوں میں رازداں ہے، جو میرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہے، میرے عیبوں کو عیاں نہیں ہونے دیتا، وہ صرف اور صرف اے میرے مالک و مولا تیری ہی ذات ہے۔ اس میں جو بھی مشکل الفاظ تھے ان کے معنی میں نے ساتھ لکھ دی ہیں۔ اگر کسی کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو کائنڈلی آپ مجھے بتا دیجئے، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گی دوبارہ۔ اور اب آتے ہیں اس کی تشریح میں جو اشعار ایڈ کرنے ہیں ان کی جانب۔ اس کی تشریح لکھتے ہوئے جو آپ اشعار ایڈ کریں گے ان میں جو سب سے پہلا شعر ہے وہ یہاں پہ ہے۔ اس میں یہ کوشش یہ کی گئی ہے کہ سب سے ایزی ورڈنگ میں جو اشعار ہیں وہ نکالے جائیں، تاکہ آپ ان کو اچھے سے یاد بھی کر پائیں اور آپ کو بھولے بھی نہیں اور آپ اس کو ایڈ کر سکیں۔ سب سے پہلا شعر ہے۔ ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ سیکنڈ شعر ہے۔ خدا ایسے احساس کا نام ہے، رہے سامنے مگر دکھائی نہ دے۔ تیسرا شعر ہے۔ تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا۔ اس کے بعد ہے۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا۔ اس کے بعد ہے۔ خدایا اول و آخر بھی تو ہے، خدایا ظاہر و باطن بھی تو ہے۔ کوشش کیجیے گا کہ یہ تمام اشعار اچھے سے یاد کر سکیں، اور اگر پیپر میں اس میں سے اشعار آتے ہیں تو آپ اس کی تشریح میں یہ اشعار ایڈ کر سکیں۔ انشاءاللہ اگر اشعار اور اچھے سے معنی و مفہوم کو سمجھ کے آپ لوگ تشریح لکھیں گے تو آپ لوگوں کے مارکس کسی حوالے سے بھی کٹ نہیں ہوں گے۔ تو کائنڈلی اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔